اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے ثمرات ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی آت من عند ربی، ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور آ کے اس نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نواز دیں گے. کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے. ومحى عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے. ورفع لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے. اور چوتھا انعام یہ بیان کیا، وصلی اللہ علیہ 10، اللہ اس کے بدلے 10 مرتبہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. 5واں انعام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہت لمبا کر دیا. جو ہی آپ سجدے سے اٹھے میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کتنا سجدہ لمبا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے یہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی درود پڑھے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، جو آپ پہ سلام کہے گا میں اس کو سلام کہوں گا. تو یہ 5واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں. چھٹا فائدہ اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کو ملا لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ الا صلیت انا وملائکتی 10. اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. جو شخص بھی درود پڑھتا ہے، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. 7واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے نتیجے میں وہ جنت داخل ہو جائے گا. 8واں اور 9واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ میں جب دعا کروں تو کیا ایک ہی سا درود پڑھ لیا کروں؟ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا بھی تم پڑھ لو اچھا ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالشطر، اگر میں آدھا درود پڑھ لوں تو؟ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالثلثین، اگر میں 2/3 درود پڑھ لوں تو پھر کیا خیال ہے؟ فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، میرے صحابی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں ارأیت ان جعلت صلاتی کلها علیک، اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ثمرات کا تذکرہ کیا، اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم اللہ تیرے دور کر دیں گے اور زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں فائدہ جو درود پڑھنے کا بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نورانی فرشتے کھربوں کی جو تعداد میں ہیں وہ 70 مرتبہ پابند ہیں کہ اس بندے کے لیے برکت کی دعائیں کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان،
تو وہ صلی جو ہے نا، صلات، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں.